باقی یہ سارے یہاں پہ مینشن ہیں. تو ہم بات کریں گے پری برٹش. تو اسلام جو ہے نا بر صغیر میں محمد بن قاسم کے انویژن کے بعد آیا. یعنی محمد بن قاسم نے جب 712 عیسوی میں سب کانٹیننٹ پہ اٹیک کیا تو اس وقت جو ہے اسلام کی بنیاد یہاں پہ جو ہے وہ رکھی گئی سب کانٹیننٹ میں محمد بن قاسم کے انویژن کے بعد. تو جب یعنی جو مسلمز تھے اس وقت سے آنورڈ تو وہ جو دینی تعلیم تھی وہ دینی مدارس کے اندر دی جاتی تھی. پہلے یہ فارمل مدارس نہیں ہوا کرتے تھے. جس شخص کے پاس جو ہے حدیث کا علم ہوتا وہ لوگوں کو جو ہے اس کی تعلیم دیتا تھا. اس طرح کا نظام تھا. بہرحال جو برٹش سے پہلے یہاں پہ مین ایجوکیشن سینٹر مسلمز کے لیے جو تھے وہ کیا تھے؟ مدارس تھے. اور مسلمز کب آئے بر صغیر میں؟ 712 AD میں. اور پھر جو پٹھ شالہ تھے یہ ہندوؤں کے جو دینی دستگاہیں تھیں ان کو جو ہے وہ پٹھ شالہ کہا جاتا تھا. یہ آج بھی ہیں جیسے ہمارے مدارس ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹیچنگ میتھڈ ہیں. ان سے متعلق سوال بعض اوقات آ جاتا ہے بلکہ کہیں ایک دو دفعہ کویسچن پوچھا بھی گیا. اموختہ میتھڈ. تو اب اس میں ٹیچر کیا کرتا تھا؟ یہ ایویلویشن میتھڈ تھا بیسیکلی. ایک ٹیچر کیا کرتا تھا کہ پرائمری لیول پہ کہ ٹیچر جو ہے جو پچھلے لیسن اور جو اس نے ایک ویک پہلے پڑھایا ہوا ہے تو وہ اس کو ایویلویٹ کرتا تھا پورے ایک ویک کے کورس کو جو اس نے پڑھایا ہوا ہے تو اس کو وہ ایویلویٹ کرتا تھا. اس کو اموختہ میتھڈ کہا جاتا تھا. دس از اے سسٹم آف ایویلویشن ایٹ پرائمری لیول ان سب کانٹیننٹ. دا ٹیچر یوز ٹو لسن the previous lesson after a week or so to evaluate the previous learning. یعنی سمجھ لیں ایک ہفتہ یا اس سے 10 دن 15 دن کا کام استاد سنتا تھا اور جو ہے وہ بچے سناتے تھے تو اس کو اموختہ میتھڈ کہا جاتا. یہ امام اس کے بارے میں سنتے ہیں نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو وہ آتا ہے میں نے کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ جب ان کو ان کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا نا استاد کے پاس تو وہ حدیثیں لکھواتے تھے. تو ایک دن ایک بچے نے شکایت کی ان کے کلاس میٹ نے کہ یہ جو محمد بن اسماعیل ہیں محمد بن اسماعیل ان کا پورا نام تھا ابو حامد محمد بن اسماعیل یا محمد بن اسماعیل تھا غالباً ایسا ہی نام ہے ان کا. تو وہ انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو ہے نا وہ لکھتے نہیں ہیں حدیث جو آپ لکھاتے ہیں. تو استاد نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا کہ استاد جی جو آپ نے پڑھایا مجھے زبانی یاد ہے آپ سن لیں ساری حدیثیں. پھر استاد نے انہوں نے سنا دی. تو اس کو جو ہے مختہ میتھڈ کہا جاتا ہے کہ بچے کو جو آپ نے پڑھایا ہے وہ آپ اسے زبانی سنتے تھے. تو یہ پھر ہے معید. یہ ایک مانیٹوریل سسٹم تھا. ٹھیک ہے. اس میں ایسے ہوتا تھا جو کلاس میں سب سے ذہین بچہ ہوتا ہے نا ہمارا وہ ٹیچر کے لیسن کو ریپیٹ کرتا ہے. جیسے میں کسی وقت کہہ دیتا ہوں کہ جی فلاں یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے جو میں نے بتایا یہ ٹاپک یا یہ ڈیفینیشن ریپیٹ کر دے تو یہ معید کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرے لیسن کو. پھر رسم بسم اللہ. اب دیکھیں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے جب ہم مسجد میں گئے تو قاری صاحب کے پاس تو انہوں نے ہمیں تعوذ اور تسمیہ سکھایا تھا. اعوذ باللہ اور بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سورہ اخلاص ہمیں سکھائی. والدین نے شروع دن سے یہ چیزیں یاد تو پہلے تھیں ہمیں. تعوذ اور تسمیہ میری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو وہ یہ چیزیں میں بڑی سکھایا کرتی تھیں. یہ دعائیں آذان مجھے میری دادی نے سکھائی تھی. تو یہ چیزیں مطلب گھر سے سیکھتے ہیں ویسے تو ہمارے بچے. لیکن چائلڈ واز میڈ ٹو ریسائٹ بسم اللہ اینڈ سم ورسز آف سورہ العلق ان فرنٹ آف قاری. ٹھیک ہے. جیسے وہ فارمل ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا ہماری کمپلیٹ ہوتی تھی بچوں کی تو وہ یہ بسم اللہ اور یہ ورسز سنایا کرتے تھے پھر سورہ العلق کی. تو اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا ہے. یعنی جب آپ کو ڈگری ملتی ہے چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ان کو ڈگری ملتی تھی تو وہ پھر مطلب کہ کوئی حافظ بنا کوئی قاری بنا تو وہ یہ سناتا تھا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ العلق جو ہے وہ ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ساری سورہ جو ہے نا یہ سناتے تھے بچے. تو اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا ہے.